الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ اور بیکار پیدا کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹا ہے کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے فائدہ پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، تمہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے اسی مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب وہ کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس لیے اگر کفار کو ڈانٹا گیا ہے کہ بیکار اور بے فائدہ تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، تو اسی کے اندر ہم مومن مسلمان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہمیں بھی بے فائدہ اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جو آیت آپ نے ابھی سماعت فرمائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس آیت کے اتنے فوائد ہیں کہ کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بیمار کے کان میں یہ آیت پڑھ کے دم کیا جائے تو وہ بیمار جو ہے تندرست ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھ کے ایک بیمار کے کان میں دم کیا تو وہ بیمار تندرست ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا اس کے کان میں کہ یہ تندرست ہو گیا؟ عرض کی آقا میں نے یہ آیت پڑھی تھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی اگر پہاڑ کے اوپر بھی اس آیت کو پڑھ لے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے اور اس کلام کا روب ہے۔ تو اس لیے جب اس آیت کے الفاظ جو ہے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہاڑ پر پڑھ لیے جائیں تو وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کو پڑھ کے جو اس کا مفہوم ہے، اس مفہوم کو بندہ سمجھ کے جو ہے وہ آگے عمل کرے تو اس طرح جو ہے وہ بندہ دنیا و آخرت میں کتنے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب کافروں کو یہ فرمایا گیا کہ تمہیں بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا اور تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس طرح تم دنیا میں آئے ہو، تم عبادت کرو اور اس کے بعد تم نے ہماری طرف واپس آنا ہے، ہم نے حساب کتاب تم سے لینا ہے۔ تو اس طرح جب بندہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو پھر ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر پھر ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہمیں بھی بے فائدہ اور بیکار پیدا نہیں کیا کہ ہماری مرضی آئے نمازیں پڑھ لیں، ہماری مرضی ہے نہ پڑھیں، اور ہماری مرضی ہے روزے رکھیں، ہماری مرضی ہے روزے نہ رکھیں، ہماری مرضی ہے حج کریں، ہماری مرضی ہے حج نہ کریں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں کوئی بیکار بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس عبادت کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ہمارے اکابر جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو واحد خلیفہ تھے کہ جو اپنی ایک نکرانی کے لیے پنکھا جھلتے رہے، حالانکہ بادشاہ ہو، وقت کا خلیفہ ہو، اور وہ اس طرح جو ہے اپنی نکرانی اپنی لونڈی کے لیے پنکھا جھلے، یہ ایک عجیب سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس طرح آپ ایک دن سو رہے تھے تو آپ کی ایک لونڈی جو ہے آپ کے اوپر پنکھا جھلتی رہی، تو وہ پنکھا جھلتے جھلتے وہ بھی سو گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھ کر پنکھا اٹھا کے اس کے اوپر جھلنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ لونڈی اٹھی اور وہ رونے لگی تو فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہا کہ تم خلیفہ وقت ہو کہ بادشاہ ہو کہ میرے اوپر جو ہے یہ پنکھا جل رہے ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس طرح میں انسان ہوں، تم نے میرے اوپر پنکھا جھلا، تم بھی تو انسان ہو، تو اس لیے میں نے تمہارے اوپر پنکھا جھل دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایسے غمخوار بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور یہ ایک واحد بادشاہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اتنی نرمی کہ آپ دیکھیے کہ ایک لونڈی ہے جی، ایک باندی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پنکھا جلتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سبحان اللہ کہ پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور آخرت کی فکر میں گزاری۔ جس طرح کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ایک قرآنی آیت پڑھ کر اتنا روئے کہ گھر کے افراد جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس آئی پوچھنے کے لیے، لیکن آگے صورتحال دیکھ کے ان سے پوچھا نہ گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وہ بھی ساتھ رونے لگی، اور اتنا دونوں میاں بیوی روئے کہ پھر گھر والے بھی حیران پریشان، وہ بھی انہی دونوں کے ساتھ رونے لگے۔ آپ کا ایک بیٹا آیا، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں، اس ڈر کی وجہ سے میں اتنا رو رہا ہوں۔ تو ذرا غور فرمائیے، وہ بادشاہ جی جو ابھی خلافت کا عہدہ نہیں سنبھالا تھا، تو اتنے ناز و نخرے سے زندگی گزاری کہ روزانہ ایک سوٹ تبدیل کرتے، اعلیٰ قسم کی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے، لیکن جب عہدہ سنبھالتے ہیں جی خلافت کا، تو اس کے بعد یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ علماء کو بلا کے ان کو فرماتے ہیں تم قبر و آخرت کی جو ہے وہ کوئی بات کرو۔ جب وہ علماء قبر کی بات کرتے اور آخرت کی بات کرتے، قیامت اور میدان محشر کی بات کرتے، تو اتنا روتے جیسا کہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، کہ عزیز رشتہ دار کے مرنے پر چیخ چیخ کے لوگ جو ہے وہ روتے ہیں۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی یاد کر کے، آخرت کی یاد کر کے، اور اس طرح علماء کے سامنے رونا شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس طرح دیکھیے یہ اکابر ہیں جو اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ان کو آخرت کی کتنی فکر ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، کسی مقصد کے لیے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے فرمایا انسان اور جن کو میں نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو اور مخلوق ہے، ظاہر ہے فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، تو آخر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو کیا ان کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ پرندے اور جانور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں
اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی مختلف عبادت ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تکبیر میں۔ تو اس طرح ہر ایک مخلوق کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ صرف فرمایا گیا انسانوں اور جنوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو خاص طور پہ ان دو کا ذکر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ان دو نے دینا ہے، انسان نے دینا ہے حساب اور جن نے دینا ہے، باقی مخلوق نے حساب نہیں دینا ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کہ کتنے ہم لوگ جو ہے پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے، کہ اس طرح قیامت کے دن ہم انسانوں نے حساب دینا ہے، جنوں نے حساب دینا ہے۔ اور باقی یہ کہ آپ کہیں گے یہ بھی تو ہے کہ قیامت کے دن ایک بکری جو ہے، اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں کسی غیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حساب کتاب تو انسان سے، جن سے ہونا ہے، جانور سے نہیں ہونا، تو پھر اس بکری سے جو ہے وہ بدلہ کیوں دلوایا جائے گا جو سینگ والی ہے، جس نے سینگ مارا ہوگا بغیر سینگ والی بکری کو؟ تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر بدلہ قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری جس نے ایک بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس سے بدلہ دلوایا جائے گا، تو پھر انسان جو مکلف ہے اس کا کتنا سخت حساب کتاب ہو سکتا ہے اور اس طرح کتنا سخت بدلہ دلوایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کے اندر ہمارے لیے سبق ہے، ہم سمجھیں کہ دنیا کے اندر جتنے دن زندگی گزارنی ہے، آخر میں ہم نے اس سب کا حساب کتاب دینا ہے، اور ہمیں جو ہے آزاد پیدا نہیں کیا گیا کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد جو ہے وہ جو فرمایا ہے سن لیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بیکار اور بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ بے شک تم نے ہماری طرف لٹایا جانا ہے۔ تو جب لٹائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پوری زندگی کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس آیت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔